حضرات اللہ نے اپنے پیغمبر کو علم وحی عطا کیا تھا، اگر وحی نہیں آئی آپ کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں غزوہ بنو مصطلق کے موقع پہ رات کی طریقے میں آپ صحابہ کو لے کے سارا کا سارا میدان ٹٹول رہے ہیں اور میرے صحابہ ذرا عائشہ کا ہار تلاش کرو، عائشہ کا ہار گم گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی، اس امت کی افضل ترین جماعت صحابہ بھی اس ہار کو تلاش کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کوئی ڈرامہ تھا؟ یہ کوئی فلم تھی کہ اللہ کے پیغمبر کو پتہ بھی ہے اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر ڈھونڈ رہے ہیں؟ نہیں پتا تبھی تو ڈھونڈ رہے ہیں نا، ڈھونڈتے رہے حتیٰ کہ آپ کو اور صحابہ کو وہ ہار نہ مل سکا۔ آپ نے سید عائشہ کو یہ بھی کہہ دی، عائشہ کوئی بات نہیں، اللہ اور دے دے گا مگر احتیاط کیا کرو۔ لیٹ ہو گئی ہے، جو ہوئی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ اٹھایا گیا، اونٹ کی چھاتی کے نیچے وہ ہار پڑا تھا۔ یہاں رد ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے علم غیب عطا کیا تھا۔ ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں علم غیب کا رد ہے۔ اگر علم غیب عطا کیا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر ڈھونڈتے نہ بلکہ اونٹ کو اٹھاتے اور وہاں سے اٹھا لیتے۔ تلاش کرنے کا معنی کیا ہے کہ آپ کو بات پتہ ہی نہیں ہے، کیوں؟ اللہ نے وحی نہیں بھیجی، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ غور کریں، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب مشرکین مکہ کی طرف سے افواہیں آ رہی تھی، غلط خبریں آ رہی تھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، فرمایا میرے صحابہ افواہ آ رہی ہے، یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ مشرکین مکہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ سارے کے سارے مسلمان جوش میں آ گئے۔ اللہ کے پیغمبر، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم نہتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں لڑائی کا سامان نہیں ہے، ہمارے جسموں پہ جنگی لباس نہیں بلکہ احرام کی چادریں ہیں، مگر اگر انہوں نے عثمان کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو ہم عثمان کا بدل لیتے ہوئے یا تو ہم ان کو مار ڈالیں گے یا ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ غور کریں اس وقت کے مسلمانوں کا عالم کیا تھا، ان کے اندر احساس کا جذبہ کیا تھا کہ صرف ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان کی جان کے لیے، اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے، اپنی گردنوں کو کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ مگر آج امت مسلمہ کی بے حسی کا عالم دیکھے کہ جانیں کٹ رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، بچے پس رہے ہیں، عزتیں لوٹی جا رہی ہے، مگر کبھی ہمیں فلسطینی بھائیوں کا خیال نہیں آتا۔ ہم پھر بھی یہ سارا کا سارا معاملہ دیکھ کر بھی اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے جاگیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے جو آج ہم اس ذمہ داری کو بھول چکے ہیں۔ غور کریں، صحابہ کرام کا جب یہ جذبہ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا، فرمایا تیار ہو؟ جی ہاں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ سارے کے سارے صحابہ نے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اللہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اللہ نے صحابہ کے اخلاص کو دیکھا، صحابہ کے احساس کو دیکھا، صحابہ کی ہمدردی کو دیکھا۔ جب اللہ نے صحابہ کی محبت کو دیکھا، ابھی وہ بیعت مکمل نہیں ہوئی، اللہ نے جبریل بھیج دیا، قرآن نازل کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے میرے پیغمبر، یہ جو ساتھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، میں نے ان کے دلوں میں محبت کو چیک کیا، میں نے ان کے دلوں میں اخلاص کو چیک کیا، میں نے یہ بھی دیکھا ان کے دلوں میں نفاق تو نہیں، مگر یہ میرے امتحان میں پاس ہو گئے۔ جب میں نے ان کا امتحان لیا، یہ پاس ہو گئے، اب میں نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ان کو جاری کر دیا۔ حضرات، اللہ کہے کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں، مگر آج کا ایک بدبخت انسان یہ کہے کہ نہیں،
صحابہ کرام سے اللہ راضی نہیں ہوا تھا، یا یہ کہے کہ نعوذ باللہ ابو بکر منافق تھا، عمر منافق تھا، عثمان منافق تھا، تو ہم اس غلیظ انسان کی بات کو مانیں یا رب کے قرآن کو مانیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے پیغمبر کو پتہ نہیں چلا، اگر اللہ نے اپنے پیغمبر کو علم غیب عطا کیا ہوتا، آپ صحابہ سے کہہ دیتے میرے صحابہ اس سارے معاملے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے پتا ہے عثمان فلاں کمرے میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، سکون سے بیٹھے ہوئے، نہیں، کچھ بھی پتا نہیں، جب تک وحی نہیں آئی آپ کو کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، جب اللہ نے وحی بتا دی، غزوہ بدر کے موقع پہ شام کا وقت ہے، مسلمانوں کے خیمے ایک طرف لگ گئے، کفار کے خیمے ایک طرف لگ گئے۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اس میدان کا رونڈ لگانے کے لیے نکلے، گشت کرنے کے لیے نکلے۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے گئے، آپ نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا عمر کل فلاں کافر اس جگہ مر کے ڈھیر ہو جائے گا۔ سیدنا عمر حیران، یہاں آپ دو چیزوں کی خبر دے رہے ہیں، ایک خبر یہ دے رہے ہیں کہ کل فلاں کافر مرے گا، اور ایک یہ ہمیں اطلاع دے رہے ہیں کہ فلاں مرے گا اور اس جگہ مرے گا، جبکہ کوئی شخص اپنی عقل کی بنا پہ، اپنے ذاتی فہم کی بنا پہ، اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل کو مرے گا یا نہیں مرے گا، یہ نہیں کہہ سکتا۔ چند قدم آگے گئے، آپ نے پھر فرمایا عمر کل فلاں کافر اس جگہ مر جائے گا۔ دو تین قدم آگے گئے، آپ نے پھر ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا اور پھر یہی کہا عمر کل فلاں کافر اس جگہ مر جائے گا۔ کافروں کے نام اور جگہ کا انتخاب، حضرات غور کریں، اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے جب وحی کر دی تو یہ عالم ہے۔ اگلا دن ہوا، سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں لڑائی ہو گئی، لڑائی کے بعد، جنگ کے بعد میں نے اس میدان کا وزٹ کیا اور مجھے دکھائی یہی دیا، مجھے یہی نظر آیا کہ جس جگہ پہ اللہ کے پیغمبر نے اشارہ کیا تھا اور جس کافر کا نام لیا تھا وہی کافر اسی جگہ پہ مرا ہوا تھا۔ جب اللہ نے وہی بتا دی تو اللہ کے پیغمبر کو سارا کا سارا معاملہ پتہ چل گیا، وہی نہیں آئی آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور وہ اپنی ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور کائنات کے لوگوں، دنیا کے اندر ہر شخص چاہے اس کا کتنا ہی مقام کیوں نہ ہو، وہ صحابہ ہو، وہ تابعین ہو، وہ تبع تابعین ہو، وہ محدثین ہو، وہ اس امت کا افضل ترین انسان کیوں نہ ہو، وہ اگر گفتگو کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے گفتگو کرتا ہے، لیکن ہم نے یہ اعزاز، یہ شرف، یہ ہم نے اگر مقام کسی شخص کو دیا ہے تو ایک ہی انسان ہے، وہ گفتگو کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو یہ مقام دیا ہے، اگر اس کے ہونٹ بھی حرکت کرتے ہیں تو ہمارے حکم سے حرکت کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ میرے پیغمبر کا فرمان ذاتی رائے نہیں ہے، ذاتی فہم نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی وحی ہے۔ غور کریں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، فتنوں کے بارے آپ کا